اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا پھر جب قضیتم پورے کر چکو تم مناسککم اپنے مناسک حج فاذکروا تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم جیسا کہ ذکر کرنا ہے تمہارا آباءکم اپنے آباء و اجداد کا او یا اشد زیادہ شدید ذکرن ذکر میں یا ذکر کرنا فامن الناسی پس لوگوں میں سے کوئی ہے من جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں فی دنیا میں وما اور نہیں ہے لاہو اس کے لیے فی الآخرہ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ. دوران حج کاروبار کی اجازت کا ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اگر ایک پرسن آخرت کا طالب ہی نہیں ہے، وہ صرف دنیا مانگتا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا، اے رب ہمیں دے دنیا میں، اور آخرت کی اس کو فکر ہی نہیں ہے، کیا اس کی دعا پوری ہے؟ نہیں. اسی چیز کو اس آیت میں بیان کیا گیا. پھر جب تم ارکان جو حج کے ہیں پورے کر لو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. پھر بعض تو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تو جو کچھ دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، اور ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں. تو آیت کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. قضیتم پورے کر چکو تم، ٹھیک ہے، قاف ضاد یا مطلب تم ادا کر چکو، تم پورا کر چکو. مناسککم اپنے مناسک حج، تمہارے حج کے کام، تمہارے حج کی جو عبادت ہے اس کا ذکر کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں فَإِذَا سے لے کر فَاذْكُرُوا اللَّهَ تک، اتنا پورشن پہلے دیکھتے ہیں. پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرو اور عبادت کی توفیق ملنے پر شکر بجا لاؤ، شکر ادا کرو اور یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے اعمال قبول ہو جائیں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے ہمارے لیے العنکبوت 45 میں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو بہت بڑا ہے، اس لیے ذکر کا حکم آپ کو بار بار ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو اس سے جوڑے رکھتا ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اس سے جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعاؤں کی ترغیب ہمیں اس لیے دلائی گئی ہے کہ حج قبولیت والا عمل ہے. ٹھیک، جب ہم جڑ کے رہیں گے، جب ہم سارے ارکان بھی کر چکے اور پھر بھی ہم جو ہیں اللہ کی طرف جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، کوئی کمی بیشی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے، کچھ ایسا ہے جو کہ انجانے میں ہوا، جان اس میں پیچھے انٹینشن کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتے. انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے نا وہ دل پہ غالب ہونی چاہیے. تو حج کے دوران اللہ تعالیٰ کے خوف، اس کی یاد، اس کی نعمتوں پر شکر، یہ جو جذبات ہیں نا یہ دل میں ہر وقت رہنے چاہیے تر و تازہ. ٹھیک، اس کا خوف بھی، اس کی یاد بھی، اس کی نعمتوں پر شکر بھی کہ اس نے ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو حج کے دوران کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو ان کیفیت کے اگینسٹ ہو. یہ جتنی بھی میں نے ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں ہو، اس کی یاد بھی ہو، نعمتوں کا شکر بھی موجود ہو، یہ سارے جذبات ایٹ دا سیم ٹائم دل میں ہونے چاہیے، ان کے اگینسٹ والے جذبات نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہی آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا اس آیت میں کہ کیسے وہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کے کارناموں کو بیان کیا کرتے تھے، یا پھر ہم
اپنی عبادت کو تو بڑی اعلیٰ ترین چیز سمجھ رہے ہیں، ہم کسی دوسرے بندے کو حقارت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حج اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے ہے اور سب انسانوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ حج کے دوران یہ فضا قائم رہے تو بعد کی زندگی میں بھی یہ فضا قائم رہتی ہے۔ پھر یہی والی بات کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، ٹھیک۔ تو جاہلیت میں آپ کے سامنے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ لوگ حج کے بعد اپنے باپ دادا کا جو ہے وہ ذکر کرتے رہتے تھے، اس لیے فرمایا کہ جیسے اولاد اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ مینا میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے باپ دادا کے ناموں پر فخر کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ذکر سے مراد جو ہے وہ قیام مینا کا ذکر جو ہے مینشن کیا گیا ہے۔ اور مینا میں بھی کیا کرو، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملتا ہے کہ مینا میں ہر وقت اور ہر حال میں تکبیر جو ہے وہ کہتے رہتے تھے، اور رمی جمرات کے وقت تکبیر کہنا اسی میں شامل ہے، اور یہ ہمیں بخاری میں اس کا ریفرنس ملتا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اب یہ والا جو ہے پورشن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں سے وہ لوگ، پھر لوگوں میں سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والوں کی دعائیں اس طرح سے مختلف ہو جایا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا کیا کیفیت ہے؟ بیسیکلی انسان کی اندرونی حالت کا اظہار ہے۔ جو شخص دنیا کی چیزوں میں اپنا دل لگا لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ وہ چیز مانگتا ہے جس کی تڑپ لے کر وہاں پہنچتا ہے۔ اور جو شخص آخرت کے خوف کو دل میں رکھ کے جیتا ہے نا، تو وہ حج کے مقامات پر اس کے دل سے آخرت والی دعائیں نکلتی ہیں۔ تو اس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہمیں ملتا ہے کہ بعض اعراب یہاں ٹھہر کر صرف یہی دعائیں مانگتے کہ اللہ اس سال بارشیں اچھی برسا تاکہ غلے اچھے پیدا ہوں اور اولادیں بکثرت ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو جاہلیت میں عرب صرف دنیا کی بہتری کے لیے مانگتے تھے، ٹھیک ہے، وہ صرف دنیا کی بہتری کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ وہ اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کی کثرت کہ ان کی بہت زیادہ ان کے پاس کثیر تعداد میں ہو جائیں، ان کو دشمن پر فتح نصیب ہو، وکٹری مل جائے ان کو، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہیں ان کی کثرت کی دعائیں مانگتے تھے۔ دشمن پر فتح اور نصرت اور کس طرح سے غلبہ پانا ہے اس کی دعائیں کرتے تھے۔ آخرت کی طلب ہی نہیں تھی مائنڈ میں، نہ کرتے تھے، آخرت کی طلب ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس کی ریالٹی کو جو ہے نا اس طرح سے جج کر پاتے تھے، امیجن کر پاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اس حقیقت کو ہی ابزارو نہیں کرتے تھے۔ تو اس میں خاص طور پر یہی کہا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ جب مینا میں قیام کرتے تھے تو وہاں مجلس منعقد کرتے تھے، ان میں مشاعرے بھی ہو رہے ہوتے تھے، ان میں آباء و اجداد کے بڑے فخر کے ساتھ کارنامے بیان ہو رہے ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مجلس آلموسٹ بالکل خالی ہو جایا کرتی تھی۔ تو وہ اپنا تمام وقت لغو اور فضول چیزوں میں ضائع کرتے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم احرام کے افعال مکمل کر کے مینا میں قیام کرو تو وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اپنے آباء و اجداد کا ذکر چھوڑو۔ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، جتنا ان کو یاد کر رہے ہو نا ان کی یاد دل میں رہتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو اور اللہ ہی کے ذکر میں مشغول رہو، جو دنیا کے لحاظ سے بھی نفع مند ہے اور آخرت کے لیے بھی۔ اسی طرح سے بعض لوگ اپنے مبارک ایام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اسے دعائیں تو کرتے تھے، مگر وہ دعائیں صرف دنیاوی حاجات کے لیے ہوا کرتی تھی، عزت مل جائے ان کو، راحت نصیب ہو جائے، اپنی دعاؤں میں آخرت کی ذرا کیئر اور فکر نہیں ہوا کرتی تھی انہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا جو ہے نا مانگنا، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا مانگنا دنیا کو ترجیح دینے والا دراصل عمل ہے۔ ایک جو آپ صرف دنیا مانگ رہے ہیں دعا کمپلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمیں سورۃ العلیٰ میں اس کا ریفرنس بھی ملتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو کیا ہے؟
بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرت، اور آخرت خیر بہتر ہے، وہ ابقا اور باقی رہنے والی ہے، وما لہ فی الآخرت من خلاق، تو کیا ہے جو آخرت کے لیے مانگتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگنے میں مصروف ہیں، ان کو آخرت میں کوئی اچھا بدلہ نہیں ملے گا۔ تو جب بھی مانگے دعا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی مانگیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔